جانی خیل کا جو واقعہ رونما ہوا ہے انتہائی دردناک واقعہ ہے، اور شروع ہی سے ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب نے ہم نے یہ ذمہ داری سوچ لی کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ، ڈویژنل انتظامیہ اور مجھے خود اس نے ڈائریکشن جاری کی کہ آپ خود جانی خیل جائے۔ ہم نے 5-6 دن مسلسل اس کے ساتھ رابطہ رکھا اور وزیر اعلیٰ صاحب کو مسلسل باخبر رکھا۔ بعض لوگ یا میڈیا اس طرح کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی اس مسئلے کو۔ صوبائی حکومت نے شروع ہی سے اس کو سیریس لیا تھا اور ہمیں ہدایت کی کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں وہ صوبائی حکومت کا فیصلہ ہوگا۔ تفصیل کامران بنگش صاحب نے آپ کو بیان کی، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کل بھی وزیر اعلیٰ صاحب جب آ رہے تھے اس سے پہلے ہم نے 3 منسٹر جو صوبائی کیبنٹ کا حصہ ہے وہ بھیج دیے کہ آپ خود چلے جائیں، 3 منسٹر اور وزیر ٹرانسپورٹ چلے جائیں جانی خیل اور وہاں تعزیت کریں، اظہار یکجہتی کریں اور مذاکرات کو اس کے ساتھ جاری رکھیں۔ لیکن وہاں کے عوام نے جو پرامن طریقے سے آگئے بنو، اس کا احتجاج تھا جو اس کا قانونی حق ہے۔ ہم جانی خیل قوم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے کوئی ایسا قدم نہیں لیا، قانون کو ریٹ کو چیلنج نہیں کیا۔ پرامن احتجاج ہر شہری کا حق ہوتا ہے۔ میں اپنے چیف منسٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم 4 منسٹر نے جب بھی ان کو فون کیا کہ آپ کے آنے کی ضرورت ہے اور یہ مسئلہ سیریس ہے، عوام کی خواہش، عوام نکلے، تو اس نے تمام مصروفیات کو ترک کر کے ہمارے پاس آ گئے اور رات کے 4 بجے فریقین نے اس پہ دستخط کیے۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ جانی خیل کی جو مسائل ہے وہ بالکل حق پہ ہے۔ صرف یہاں ایک چیز کی کمی تھی، اعتماد کی فقدان تھی، ورنہ پہلے دن سے امن کا جو اس کا پریارٹی پہ تھا مطالبہ ہم نے تسلیم کیا تھا، حکومت نے تسلیم کیا تھا، انفورسمنٹ ایجنسیوں نے تسلیم کیا تھا، لیکن وہاں کچھ اعتماد کی کمی تھی جو کل الحمدللہ رات کو اختتام کو پہنچ گئی۔ میں اپنے چیف منسٹر کا اور اپنے وزراء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ضیاء اللہ بنگش کا، کامران بنگش کا، احتشام مروت کا کہ وہ آگئے، اور پختونیار کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے اور اس کو اپنا مسئلہ سمجھا۔ تو میں اپنے چیف منسٹر کا اس وجہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے بڑی فرادیلی کا مظاہرہ کیا اور ہمارے اس کمیٹی کے مطالبے پر جو بندے شہید ہوئے اس کے لیے 25-25 لاکھ فی کس کے لیے اناؤنسمنٹ کی پیکج کا چیک موقع پہ دیے گئے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی چیک کے لیے اناؤنسمنٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ جانی خیل کے لیے ایک بڑے پیکج کا ہمیں اختیار دیا گیا کہ جانی خیل کے لیے اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے، کیونکہ وہ ترقی سے محروم ہے، وہ مختلف مسائل کا شکار ہے، تو انشاءاللہ صوبائی حکومت مخلص ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ ہماری ساری ٹیم صوبائی حکومت کا یہاں موجود ہے، تو اس مسئلے کو ہم نے سیریس لیا۔ اور صرف یہ ایک کمی تھی کہ ہم نے میڈیا پہ اس کی کوریج اس طرح نہیں کی جو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ایک سیریس مسئلہ تھا اور روایات ہے، تو وقت سے پہلے ہم اس کی کوریج نہیں چاہتا۔ اور 21 تاریخ سے ہی صوبائی حکومت نے، صوبائی حکومت کی انتظامیہ نے لاشوں کی پوسٹ مارٹم کر کے لواحقین کو حوالے کر دی۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد وزیر صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، کمشنر صاحب، یہاں کی مقامی قیادت ہماری پختونیار صاحب، ہم لواحقین کے ساتھ رابطے میں رہے۔ یہ واقعہ اتنا افسوسناک تھا اور اس کی انٹینسٹی اتنی زیادہ تھی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ لواحقین کے ساتھ مزید انگیجمنٹ بڑھتی رہی۔ وہاں کے لوگوں کے ساتھ، جانی خیل کی قبائل کے ساتھ، یہاں کی روایات کے مطابق ان کو انگیج رکھا گیا، ان کے مطالبات سنے گئے اور جو مطالبات تھے وہ منوان تسلیم کر دیے گئے۔ تاہم
کچھ کنسرنز تھے وہاں پہ, کچھ ڈسگرنٹلڈ بھی تھے, کچھ گروپس بھی تھے جنہوں نے معاملے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی. لیکن حکومت خیبر پختونخوا, ہماری انتظامیہ, ہماری پولیس, لا انفورسمنٹ ایجنسیز, ہم نے مذاکرات کا, تحمل اور تدبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنے دیا. ہم نے تمام جو قبائل کے مشران تھے ان کو انگیج رکھا. یہاں پہ کچھ سیاسی لوگوں نے اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی, وہ بھی ناکام ہوئے, اور صوبائی حکومت کی جانب سے 3 منسٹران تیل قبائل سے ملے اور ان سے درخواست کی کہ وہ اپنا دھرنا ختم کر لے اور جو شہداء ہیں ان کو باعزت طریقے سے دفنائے. لیکن اس کے بعد آخری ٹول کے مترادف 3 منسٹران, جن میں ہشام انعام اللہ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر, ضیاء اللہ بنگش مشیر وزیر اعلیٰ برائے سائنس اور آئی ٹی, اور میں کامران بنگش, ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب کی جانب سے ہدایات موصول ہوئی کہ آپ لوگ خود جائیں, اور وزیر اعلیٰ صاحب جیسے پہلے دن سے صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ, یہاں کی مقامی قیادت اور جو متاثرین کے جو مشران ہیں ان کے ساتھ پہلے دن سے جیسے رابطے میں تھے, ویسے ہی کل بھی انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کے پاس مکمل اختیار ہے اور میں بھی ہولڈ پر ہوں, میں بھی کسی وقت آ سکتا ہوں جب آپ مجھے بتائیں گے. ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ رابطہ کیا دوپہر کے وقت. اس سے پہلے صوبائی وزیر ہشام انعام اللہ اپنے مروت قبیلے اور مروت جرگے کے ساتھ متاثرین کے پاس گئے اور روایات کے مطابق دھرنے کے متاثرین کے سامنے 3 دمبوں کو ذبح کیا جو ہماری روایات ہے, اور چادر پھیلائی, جس سے ہمیں یہ تاثر ملا کہ جو متاثرین ہیں وہ اس معاملے کے اوپر اب مذاکرات میں مزید سنجیدہ ہے. تو ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی بلایا, ہمارا رابطہ ہوا, وزیر اعلیٰ صاحب خود تشریف لائے کل دوپہر کو, اور اس کے بعد جو ہماری انگیجمنٹس تھی ان کے ساتھ وہ مزید ایک اور مرحلے میں داخل ہوئی کہ قبائل, مختلف قبائل کے مشران جن میں خیبر, اورکزئی, مروت, بنگش, ان کے مشران کو بھی متاثرین کے ساتھ جرگے کے لیے بھیج دیا گیا. رات گئے تقریباً 12 سے 15 مشران جو جانی خیل کے تھے وہ تشریف لائے, جن میں تمام سیاسی رہنما بھی ان کے شامل تھے. وہ تشریف لائے یہاں پہ, اور صبح 4:10 پر ان کے مطالبات جو کہ ہمارا پہلے دن سے یہ موقف تھا اور ہے کہ یہ جس اسکیل کا مسئلہ ہے اس میں مطالبات میں کسی قسم کی کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی. بنیادی طور پر جو مطالبات ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹامپ پیپر کے اوپر ہے, لیکن میں آپ کو تھوڑا سا بریفلی بتا دیتا ہوں کہ جو مطالبات تھے وہ کیا تھے اور خیبر پختونخوا نے, حکومت نے کیا موقف اپنا ہے. سب سے پہلے قبائل کے مشران نے ایک بات واضح کی جو کہ ان ایلیمنٹس کے منہ پر بھی تمانچہ ہے جنہوں نے اس ایشو کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا. قبائلی مشران نے کہا کہ ریاست پاکستان, ہمارے ادارے اور ہماری حکومت ہمارے مائی باپ ہیں, ہم ریاست پاکستان کے ساتھ ہیں, ہم کسی کے ورغلانے میں نہیں آ رہے, ہم امن کے دائی ہیں جو سارے قبائل اور سارے پختون ہیں. انہوں نے امن کی بات کی, انہوں نے قبائلی مشران نے ڈی ویپنائزیشن کی بات کی کہ جن کے پاس قانونی اور لائسنسڈ اسلحہ ہو ان کے پاس رہنے دیا جائے اور باقی کے خلاف جو آپریشنز ہو رہے ہیں وہ جاری رہیں. ہم اس کو مکمل طور پر سپورٹ کرتے ہیں. جو 4 شہداء ہیں ان کے لواحقین کے شہداء پیکج کے بارے میں وزیر اعلیٰ نے کہا ان کی طرف سے ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں. ہم نے کہا کہ ہمارے پاس
5 लाख रुपए तक सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन एक गुडविल जेस्चर के तहत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने, जरगा मशरान ने, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने, यहाँ की मुकामी क़यादत ने और मिनिस्टर्स ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की और वज़ीर आला ने 25 लाख रुपए फी शहीद पैकेज दिया। इसके अलावा जितने भी जानी खेल कबाइल के जो लोग कैद हैं उनके हवाले से नज़रअसानी की भी बात हुई और 3 महीने के अंदर अंदर जो नज़रअसानी होगी उसमें यहाँ के मशरान के साथ राब्ते में रहकर जो अगर बेगुनाह हैं तो उनको फिलफौर रिहा किया जाएगा जो नज़रअसानी होगी, और अगर नहीं है तो कानूनी कार्रवाई के तहत उनको आगाह रखा जाएगा। इसके अलावा कबाइली मशरान ने एक दफ़ा फिर से कहा कि वो सूबाई हुकूमत के वज़ीर के यहाँ के इदारों के इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने पहले दिन से इस मसले को इंतहाई संजीदा लिया। मैं सिर्फ ये बात बताता चलूँ कि सूबे खैबर पख्तूनख्वा ने और कबाइल ने बहुत मुश्किलात देखी, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मसले हुए, लेकिन जिस संजीदगी से लिया उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसको भी कबाइली मशरान ने एक्नॉलेज किया और शुक्रिया अदा किया। मैं अपनी बात का इख्तिताम इस बात से करता हूँ कि कुछ लोगों ने अपने ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस मसले को सियासी रंग देने की कोशिश की, जो काबिल अफसोस है। हमारी रिवायात, हमारी सियासियात से बहुत बालातर है पख्तूनों की और कबाइलियों की रिवायात। लिहाजा इसी तनाजुर में उनको शिकस्त हुई, उनको मुंह की कहानी पड़ी और अमन पसंद, तरक्की पसंद पख्तूनों ने, कबाइलियों ने एक दफ़ा फिर से साबित किया कि हम जितना बड़े से बड़ा मसला हो, जितना बड़े से बड़ा तनाज़ा हो, हम में ये अहलियत है कि हम मेज़ पे बैठकर पुरअमन तरीके से उन मसाइल को हल करें और दुनिया को ये पैगाम दें कि पख्तून कबाइल पहले भी अमन पसंद थे, अब भी हैं। और एक बात जो बड़ी अहम हुई कि जो जानी खेल कबीला है वो ओवर द पीरियड मुख्तलिफ मसाइल की वजह से तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया। उस हवाले से वज़ीर आला साहब ने उनको ये गारंटी दी, अश्योरेंस दी कि जानी खेल के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज यहाँ की मुकामी क़यादत और वहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के तहत होगा। वज़ीर साहब की जिम्मेदारी लगा दी गई कि इनके साथ मज़ीद इंगेजमेंट बढ़ाए, इनके तरक्याती प्रायोरिटीज़ को देखा जाए। और वहाँ के मकामी मशरान ने सुबह 4:10 के बाद ये ऐलान किया कि धरना पुरअमन तरीके से ख़त्म होगा, और वो ख़त्म हो गया। हम उनके मशहूर हैं और ये उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से ये दुआ है कि इस तरह के वाक़यात पख्तून सरजमीन पर, हमारे कबाइल में, हमारे पख्तूनों में दोबारा से ना हो। वज़ीर आला साहब की कि उन्होंने बीच में हुकूमत की जानिब से भी और शाम साहब का बीच में वो जो सालिसी का किरदार भी अदा किया, और हुकूमत की जानिब से भी इत्तेमाद का इजहार था, और हमारी जो जानी खेल कौम थी उनकी जानिब से भी उन पर इत्तेमाद का इजहार था। और दोनों जानिब से जो इत्तेमाद था उसमें शाजिदुल साहब, शाम साहब और जिबनूर और उनके साथ जो पूरी टीम आई हुई थी, हम उनका भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार दिया। अमन की बहाली और अमन के लिए रोड मैप का तयन है। दूसरा जो मैंने कहा कि जो जानी खेल कबीले के लोग जो ज़ेर हिरासत हैं उनके बारे में एक लाया अमल तरतीब दिया जाएगा। तीसरा शुहदा के लिए पैकेज है। चौथा जो तरक्याती पैकेज है। पांचवा, जानी खेल कबीले ने चूँकि वो बहुत तरक्की के दौर में पीछे रह चुके हैं तो उन्होंने दरख्वास्त की कि आला सरकारी हुकाम के साथ उनका राब्ता जारी रहना चाहिए। छठा, जो कल एहतिजाज के वक्त कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया या जो कुछ लोग आ रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी फिलफौर रिहाई हमने मान ली। सातवां,
جو 4 شہداء ہیں ان کی اس واقعے کے اوپر شفاف انکوائری ہے، اور 8واں ان سارے معاملات پہ جب کنسنسس ڈیولپ ہوا تو اس کے بعد پرامن طریقے سے احتجاج کا خاتمہ۔ سر ایک سوال میرا ہے، اس سے پہلے سر جی تقریباً 2-3 ہفتے پہلے یہاں پر شمالی وزیرستان میں 4 خواتین کو شہید کیا گیا جس کا تعلق بنو سے تھا، لیکن ہم نے جو دیکھا اس کے ساتھ حکومت نے اس طرح کوآپریشن نہیں کی۔ کیا عوام کو اسی طرح بار بار اپنے جو شہداء ہوتے ہیں اس کو میت کو نہیں دفنانا پڑے گا، یا اس کو اس طرح 8 دن دھرنا دے کے تبھی اس کو انصاف ملے گا؟ جو نارتھ وزیرستان میں واقعہ پیش آیا 4 خواتین کے ساتھ، اس کو بھی صوبائی حکومت نے پہلے دن سے انتہائی سنجیدگی سے لیا۔ ان کے لیے بھی شہداء پیکج صوبائی حکومت نے دیا، اور ان کے لواحقین کے ساتھ بھی ہماری ہمدردیاں ہیں، اور ہمارے جو سیاسی قائدین ہیں وہ بھی چلے گئے ان فیملیز کی طرف، بیریوڈ فیملیز جو تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی مسائل ہیں پختونوں کے، پختونخوا کے، یہ دنیا کے لیے ہم ایک روایت چھوڑ کر جا رہے ہیں، پختونخوا، پختون، کہ ہم جتنے بھی سنجیدہ مسائل ہوں، جتنے بھی مشکل مسائل ہوں، تنازع ہوں، وہ ٹیبل کے اوپر حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ ہم نے بارہا ثابت کیا۔ انشاءاللہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہیں ہوں گے، اور جب جب ہوئے ہم نے ٹیبل کے اوپر وہ مسائل کیے۔ میں اس امن عمل کو اور اس تصفیے کو کسی کے اوپر انگلیاں اٹھانے سے خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ہماری روایات ہیں، لیکن وہ آپ کو بھی پتہ ہے، جو متاثرین ہیں ان کو بھی پتہ ہے، پورے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو پتہ ہے کہ کس طرح کچھ عناصر نے اس معاملے کو خراب کرنے کی کوشش کی۔ یہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے بنو کو لپیٹ میں لے سکتا تھا، بالکل بھی نہیں۔ حکومتی ریٹ قائم ہے، امن کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے، اور گئے ہم تک نہیں دے سکتے۔ اور جو کل احتجاجی مظاہرین تھے وہ پرامن تھے، جیسے منسٹر صاحب نے بات کی، کسی قسم کی، کسی کی جان کو، کسی کی مال کو، کسی کی پراپرٹی کو کسی قسم کا خطرہ نہیں تھا، نہیں ہے، اور نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ کامران صاحب ایک سوال یہ ہے کہ کیا پختون ہمیشہ قربانیاں دے کر اپنے لیے ترقی کا راستہ چنیں گے کہ بغیر قربانی دیے بھی آپ لوگ اس کی طرف؟ نے بڑی جنرلائز بات کی۔ ہم بہت بڑی قربانیوں سے گزر کر ہم ترقی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں۔ قبائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 25ویں آئینی ترمیم ایک لینڈ مارک اچیومنٹ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو مشکلات ہم پر گزری اس سے ہم نکل کر ترقی کے دور میں داخل ہو چکے ہیں، اور جو 25ویں آئینی ترمیم کے بعد قبائلی اضلاع میں جو زبردست ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، اور جو سیٹلڈ اضلاع میں، اس کی مثال آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ محمود خان، یہ دونوں قبائل کا درد دلوں میں رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قبائل کے لیے آواز اٹھائی، پختونوں کے لیے آواز اٹھائی، اور وزیر اعلیٰ محمود خان کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ کل وہ خود تشریف لائے، پہلے دن سے وہ خود اس معاملے کو مانیٹر کر رہے تھے۔ تو میرے خیال سے ہم اس فیز سے گزر چکے ہیں جو بہت مشکل دور تھا۔ اب ترقی کا، اب آگے کی طرف دیکھنے کا دور ہے۔ آپ سب کا